چوہا جو ہے، چوہا کھانا، اس میں جماعت عمریہ کے ہاں چوہا کھانا ان کی بہت بڑی تعداد کہتے ہیں یہ جائز ہے، کس لیے کہ عائشہ نے فتویٰ دیا ہے۔ اور چوہے کے بہت اقسام ہیں، آپ کو پتہ ہے، چوہا ایک قسم نہیں ہوتی ہے، چوہا جو ہوتا ہے اس ایک جنگل، جو وحشی چوہا ہوتا ہے نا، ویسے تو سب وحشی ہیں، ایک چوہا ہوتا ہے جو صحرا میں رہتا ہے، جو پہاڑوں میں رہتا ہے، وہ اس کی شکل کچھ مختلف ہوتی ہے، ایک چوہا جو ہے وہ شہروں میں گھروں میں رہتا ہے۔ اب وہ کس کی بات کروں، وہ چوہا جو گھروں والی چوہے کے، وہ صحرائی جو چوہا ہے اس کا وہ آئے گا، ٹھیک ہے، صحرائی جو چوہا ہے اس کی جو ہے بتا دیں گے آپ۔ عزیزو، یہ کتاب ہے تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن ابی عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی، المجلد الرابع، چھاپ دار الفکر، چوتھا مجلد دار الفکر کی، جو سنہ 1429 میں دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 145، سورہ انعام کی آیہ نمبر 145 کی شرح ہے۔ اچھا، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما، اس آیت کی شرح تفسیر۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، روایت کرتے ہیں ابو داؤد نے ملقام ابن تھلب سے روایت، اور اس نے اپنے والد سے روایت کی ہے، صحبت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھا، میں ان کے ساتھ رہا، فلم اسمع لحشرۃ الارض تحریما، میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے حشرات الارض کی کبھی تحریم کی ہو، حشرات الارض کی، حشرات الارض زمین میں رہنے والے جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان کی کبھی تحریم کی ہو، ٹھیک ہے، معاف کریں، معاف کیجیے گا، اچھا، تحریم کی ہو۔ پھر وہ شرح دیتے ہیں الحشرہ کس کو بولتے ہیں، صغار الدواب بالارض، بلی صغار الدواب بالارض، جو زمین میں چھوٹے جانور ہوتے ہیں اس کا حشرہ بولتے ہیں، یہ قرطبی فرماتے ہیں۔ اچھا، کل یرابیع، یرابی کس کو بولتے ہیں، یرابی جو پہاڑی چوہا ہوتا ہے، جو صحرائی چوہا ہوتا ہے، چوہا، وہ یربوع بولتے ہیں اس کو، جربوع بھی بولتے ہیں، عرب جو ہے اس کو جربوع بھی بولتے ہیں، یہ یربوع بھی بولتے ہیں، اور یہ اب بھی سعودی عرب میں بہت مزے سے کھاتے ہیں عرب لوگ۔ والذباب، ذباب کس کو بولتے ہیں، ذباب بولتے ہیں عزیزو چپکلی کو، والقنافذ، قنفذ جو ہے وہ ایک جانور ہے بہت بدصورت، چوہے کی طرح ہوتا ہے اس کا شکل، لیکن اس کے جو بال ہے نا وہ کانٹوں کی شکل کا ہوتا ہے، اس کا جو اون ہے، اس کا جو چمڑا ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں بہت تیز تیز، اس کا میں تصویر آپ کو دکھاؤں گا، اس کے نام مجھے اردو زبان میں نہیں آتی۔ اچھا، اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اگلے صفحے میں وقالت عائشہ فی الفأرہ، ہاں چوہے کے متعلق عائشہ کا کیا فرمائش ہے، ان کا فتویٰ ہے، ما ہی بحرام، عائشہ نے کیا فرمایا، کہا حرام نہیں ہے، ہاں چوہا حرام نہیں ہے، کیوں حرام نہیں ہے بھائی، کیوں عائشہ آپ فتویٰ دے رہی ہیں کہ چوہا حرام نہیں ہے، کیوں حرام نہیں، کہتی ہیں عائشہ، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، عائشہ کہتی ہیں کہ اس لیے حرام نہیں ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہ میں نے قرآن میں کہہ دیجئے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میرے پاس جو ہے میرے پاس نہیں ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، قرآن میں کیونکہ حرام نہیں ہے تو اس لیے حرام نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید میں آیت صریح ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب خبائث کو حرام کیا ہوا ہے۔ اچھا عزیزو، ملاحظہ فرمائیے کتاب الہدایہ الی بلوغ النہایہ، تالیف مکی ابن ابی طالب القیسی، متوفى سنہ 437، ٹھیک ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب چھپی ہے کلیات الدراسۃ العلیاء جامعۃ الشارقہ شارجہ میں چھپی ہے سنہ 2008 میں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 2229 میں وسئلت عائشہ عن الفأرہ، عائشہ سے پوچھا گیا کہ ماسی عائشہ بتائیے، فتویٰ دے دیجئے، ہم نے بھوک لگی چوہا
کھا سکتے ہیں؟ فقرأت لا اجد فیما اوحی الی محرما، عائشہ نے کہا تو قرآن میں تو یہ حرام نہیں ہے، کھا لو. اور آیت کی تلاوت کی ترید تحلیلها. عائشہ نے یہی مقصد یہی تھا، عائشہ کا ارادہ یہی تھا کہ یہ حلال ہے. اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن تالیف الشنقیطی، چاپ دار عالم الفوائد، سورہ مائدہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے. وقالت صفحہ نمبر 313 وقالت عائشہ فی الفأرہ، عائشہ کا فرمان ہے، فتویٰ ہے کس کے متعلق؟ چوہے کے متعلق. ما ہی بحرام، یہ حرام نہیں ہے بھائی، چوہا کھانا ہے بسم اللہ. البیان والتحصیل لابن رشد القرطبی، متوفى سنہ 520، جزء اول، پہلی مجلد، چاپ دار الغرب الاسلامی، سنہ 1988. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 528. وسئلت عائشہ عن اکل الفأرہ، عائشہ سے پوچھا گیا کہ یا چوہا کھانا جائز ہے، تو اس نے یہی آیت پڑھی جس میں تحلیل ہے، کہ یہ وہ حلال چیزوں کی آیت پڑھی اس نے. تو کأنہا رأت ان اجازت، تو عائشہ کا یہی ہے مقصد، یہی تھی کہ وہ کہتی ہے کہ چوہا کھاتے رہو، چوہا ہے کہ کھانے سے کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ کتاب مناہج التحصیل ونتائج لطائف التأویل شرح المدونہ وأحل مشکلاتها الشیخ علی بن سعید الرجراحی، جزء ثالث، چاپ دار ابن حزم، سنہ 2007 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ 207 میں چوہے کے متعلق کیا فرمان ہے جماعت عمریہ کے نزدیک؟ کہتے ہیں ہمارے نزدیک هل يجوز اكلها مع الكراهه او دون الكراهه قولان قائمان، کہتے ہیں ہمارے پاس صرف دو اقوال ہیں. چوہا کھانا یہ ایک قول ہے کہ مکروہ نہیں ہے، جائز ہے، کھا لو، کھاتے رہو، سالن بناؤ آپ کی مرضی، روسٹ کرو، فرائی کرو آپ کی مرضی، ٹھیک ہے نا، بریانی بناؤ آپ کی مرضی، کوئی کراہت نہیں. دوسرا قول ہے کہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے. کہتے ہیں دو قول ہے، ایک قول ہے ان اکلھا مکروہ من غیر تحریم، مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ اکلھا مباح من غیر کراہت، دوسرا قول ہے یہ جائز ہے مکروہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کسی مولوی کو آپ نے دعوت دی، خیر آپ تو اس کے لیے نہیں پکا سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ پکانا چاہیں تو کیا کیا چیزیں پکا سکتے ہیں. عزیزوں اب آتے ہیں پہاڑی چوہے کی طرف، جو صحرائی چوہا ہوتا ہے، وحشی چوہا، اس کا کھانا ان کے مذہب میں جائز ہے، جماعت عمریہ کے مذہب میں جائز ہے، اور اس کو یربوع بولتے ہیں، یرابیع بولتے ہیں، اور جربوع بھی بولتے ہیں، جرابیع بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے، یہ بہت پرانا ویب سائٹ ہے، میں نے جو اس کو سیو کیا تھا بہت سال پہلے، ایک فورم ہے عربوں کا. اب وہ فورم آن لائن نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو اس زمانے میں سیو کیا تھا، یہ بہت سال پہلے کی بات ہے. لیکن اس میں اب جو میرے پاس سیونگ ہے تو وہ اس میں جو ہے اس کے الفاظ صحیح نہیں آ رہے، لیکن تصاویر صحیح آ رہے ہیں، تصاویر صحیح آ رہے ہیں. اچھا میں وہ فورم آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ربوع ہوتا کیا ہے. یہ فورم، یہ almunizmuzin.com یہ نہیں ہے، اس فورم کا ایڈریس کچھ اور تھا. اب جو ہے الفاظ اس کے حروف صحیح نہیں آ رہے، لیکن اس میں تصاویر صحیح ہیں. یہ ہے یربوع، یہ پہاڑی چوہا ہے، وحشی چوہا، اس کو عرب کہتے ہیں. یہ آپ کے عرب بھائی ہیں، اس تصویر میں دیکھیے اچھی طرح سے. انہوں نے اس چوہوں کو کیا کیا، وہ بھائی پورا انہوں نے بنایا ہے. یہ سب چوہے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں اہل قبلہ مسلمان، ان کے ساتھ اتحاد کرنی چاہیے، وحدت بین المسلمین. بہرحال وحدت کرنا ہو تو ان کو کیا کھلانا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کا پسندیدہ غذا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب بیٹھ کے وہ چوہے کا کیا بنا رہے ہیں، کباب بنا رہے ہیں، سیخ کباب. چوہوں کا یہ سیخ کباب ہے، وہ مسالہ وغیرہ لگا کے روٹی کے ساتھ مزے سے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب چوہے بھائی. اب سالن کوئی بنا رہا ہے اس کو.
اب میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں اس ویب سائٹ کو کسی دوست کو بھیج دیتا اس کے فائلز، کہ وہ اس کو کنورٹ کر دیتا تاکہ اس کے حروف جو ہے عربی میں ہے، سب حروف جو ہے پڑھنے کے لائق ہوتا، لیکن ابھی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے فی الحال اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ صحیح نہیں آ رہا۔ یہ کس چیز کا نام ہے عزیزو؟ یہ تھا یربوع۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب المجموع شرح المہذب، تالیف ابن شرف النووی، یحییٰ ابن شرف النووی، الجزء السابع، چھاپ دار الفکر، الجزء التاسع، 9واں مجلد، دار الفکر کی چھاپ ہے، صفحہ نمبر 10 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ شوافع کے فقہ میں، شافعیہ کے فقہ میں کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے بلے کہ یحل لهم الطیبات، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیب چیزوں کو مسلمانوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کو حلال کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث۔ کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے کہ يحل لهم الطيبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیبات کو حلال کرتے ہیں، ويربوع من الطيبات، ہاں یربوع جو ہے چوہا، یہ طیبات میں سے ہے۔ تصطادہ العرب، عرب سب جو ہے اس کو صید کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، وتأکلہ، اور اس کو کھاتے ہیں۔ اور قرآن نے فرمایا وَيُحِلُّ أَكْلُ الثَّعْلَبِ، ثعلب کس کو بولتے ہیں؟ فاکس کو، لومڑی، لومڑی کھانا جائز۔ کیوں لومڑی کھانا جائز ہے؟ کیونکہ قرآن نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَالثَّعْلَبُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مُسْتَطَابٌ يَصْطَادُ، بلے یستاد، مستطاب یستاد، ثعلب لومڑی جو ہے، فاکس جو ہے، یہ طیبات میں سے یہ شکار کیا جاتا ہے اور طیب ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ طیب ہے، یہ پاک۔ اچھا اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَيَحِلُّ أَكْلُ ابن عرس، ابن عرس کس کو بولتے ہیں عزیزوں؟ اب بتاتے ہیں۔ والوز، وز بولتے ہیں کس کو؟ بطخ کو، وز تو عام وہ صحیح، بلی وَيَحِلُّ الْقُنْفُذ، کہتے ہیں اسی دلیل جو ثعلب میں ہے نا، لومڑی میں ہے کہ طیبات میں سے، اسی لیے ابن عرس بھی جائز ہے۔ اچھا اور قنفذ بھی جائز۔ تو اب ابن عرس کیا ہے؟ اس کی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ نہایت ہی خبیث جانور ہے عزیزو، یہ ہے ابن عرس۔ آپ گوگل میں جائیے نا، یہ ہم نے سرچ کیا ابن عرس، ہم نے ڈک گو میں کیا ہے، آپ گوگل میں کر دیں، کسی بھی سرچ انجن میں ابن عرس کا کر دیں تو یہ شکل آئے گا یہ جانور کا۔ کہتے ہیں یہ طیبات میں سے ہے، یہ وہی کوئی جانور ہے جماعت تمہارے اس کو کہتے ہیں ابن عرس۔ اور قنفذ کیا چیز ہے عزیزو؟ قنفذ کس جانور کو بولتے ہیں؟ قنفذ یہ ہے، قنفذ یہ ہے۔ پہلے بھی ایک کتاب میں آپ کو دکھایا تھا کہ قنفذ ان کے ہاں کیا ہے، اس کا کہنا جائز ہے، یہ بھی قنفذ ہے۔ ابن عرس کہنا بھی جائز ہے، قنفذ بھی کہنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کس نے کہا؟ نووی صاحب نے اپنے کتاب میں فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ ابن عرس، اب مجھے نام نہیں آتا ابن عرس کا، وہ اردو میں، اب میں سرچ کرتا شاید مل جاتا اس کا ترجمہ۔ یہ کتاب اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تألیف الشنقیطی، جزء نمبر 2، تفسیر کی کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 316 میں۔ وَأَمَّا الْوَبَرُ وَالْيَرْبُوعُ، وبر اور یربوع، فَأَكْلُهُمَا جائز، ان کا کھانا جائز ہے۔ اچھا یربوع تو کو آپ کو بتا دیا، یربوع کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا چوہا ہوتا ہے، اس کو یہ لوگ مزے سے کھاتے ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں، اس سے ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ عزیزو، یہ qatarShares.com میں جائے، qatarShares.com میں ادھر اس فورم ہے، ادھر آپ کو مل جائے۔ یربوع کی سرچ، وبر کی سرچ کیجیے، یہ وبر جانور ہے۔ دیکھیں اب ایک عرب نے اس کو شکار کیا، اب اس کو اس نے کیا کیا؟ اس کو کاٹ کے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نستجیر باللہ۔
اب جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ، ہاں یہ وہ پکا لیا اس نے بہت زبردست، اس کو روسٹ کر کے چاول کے ساتھ بہترین اس نے بنایا. یہ وبر ہے، یہ بہت ہی خبیث قسم کی جانور ہے، شکل اس کی دیکھیں. اچھا تو کس کتاب میں تھے ہم؟ اضواء البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316. شنقیطی صاحب فرماتے ہیں کہ وبر اور یربوع، وبر وہ ہم نے دکھا دیا آپ کو، اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم. یربوع چوہا جو ہے، پہاڑی چوہا، ان دونوں کو کہنا جائز ہے مالک اور مالک کے پیروکاروں کے لیے. وہ مذہب الشافعی، وہ شافعی کا بھی یہی ہے. وہ علیہ عامت اصحابہ، شافعی کے جتنے پیروکار مجتہدین ہیں ان سب کا یہ فتویٰ ہے. تو وبر بھی کھا لو، یربوع بھی کھا لو، چوہا بھی کھا لو. الا ان فی الوبر وجہا عندهم بالتحریم، بعض لوگوں نے کہا کہ وبر کی جو ہے حرمت کی بھی دلیل مل سکتی ہے، بعض میں ان لوگوں نے کہا. ٹھیک ہے، کنہوں نے؟ بعض شوافع نے کہا، لیکن ان خود شافعی اور اس کے جو عامہ عموما مجتہدین فقہاء ہیں مسئلہ شافعی کے، وہ کہتے ہیں جائز ہے. اچھا کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل کیا ہے حلیت کی؟ کہتے ہیں کہ عمر نے کہا تھا کہ حج کے موقع پر اگر کوئی شخص یربوع شکار کرے، چوہا شکار کرے، تو اس کو کیا کفارہ دینا ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کہ ہاں کیا تھا، عمر جائز ہے، یہ ہاں جواز ہے کہ اس نے اگر آپ محرم ہیں، محرم کے احرام کی حالت میں انسان شکار نہیں کر سکتا. عمر نے فرمایا ہے کہ اگر آپ احرام کی حالت میں کیا کریں، چوہے کے آپ کو خواہش ہو گئی، چوہا آپ نے پکڑ کے اس کو قتل کر کے اس کو پکا دیا، تو اس پہ آپ کا کفارہ ہے. فدل ذلك، عمر کے اس فتوے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے انہ صیدون، کہ یہ کیا ہے، یہ جائز شکار ہے. ومشهور مذهب الامام احمد ایضا جواز اکل الیربوع والوبر. ہاں مالک ہو گیا، شافعی ہو گیا، اب احمد بن حنبل کہتا ہے، احمد بن حنبل کا بھی ہے یہی ہے فرمان، یہی ہے ان کا بھی کہ وہ یربوع بھی کھانا جائز ہے اور وبر بھی کھانا، دونوں. چوہا بھی چاہے مرضی کھا لو، اور وہ جو موٹا بڑا چوہا ہوتا ہے فل سائز وہ بھی کھا لو. صحیح ہے. یہ کتاب المصنف تالیف عبد الرزاق الصنعانی، الجزء الرابع، تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی، چاپ سنہ 1972. باب الیربوع، یربوع کی باب، یربوع کی باب. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ حدیث دکھاتے ہیں آپ کو، یہ روایت کرتے ہیں، عروہ نے روایت کی اپنے والد زبیر بن عوام سے. عروہ نے کس سے روایت کی؟ زبیر بن عوام سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا یربوع، جو چھوٹا سا جو چوہا ہوتا ہے پہاڑی، وہ کھانا جائز ہے؟ نستجیر باللہ فلم یرا بہ بأسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کھاتے رہیے. تو ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس مسئلے پر روایت نقل کی ہے. یہ کہ المصنف فی الاحادیث والآثار جلد نمبر 4 عزیزو، المصنف. کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 4 جزء الرابع، چاپ دار الفکر بیروت لبنان، سنہ 1429 یعنی 2008 میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں عزیزو، یہ ہے صفحہ نمبر 635. ٹھیک ہے نا. یا ما قالوا فی الیربوع، یربوع کھانے کا، وہی چوہا جو ہے نا پہاڑی چوہا، اس کو کھانے کا کیا حکم ہے؟ لا پہاڑی چھوٹا چوہا ہوتا ہے، چھوٹا چوہا کیا ہے؟ وہ یربوع. بڑا موٹا چوہا وبر. چھوٹا وہ دونوں وحشی ہیں، اور جو گھریلو جو چوہا ہوتا ہے وہ فارا، جس کا عائشہ نے زبردست فتویٰ دے دیا کہ کھا لو بھائی. اچھا کئی روایت کرتے ہیں کہ بھلے ہشام اپنے ابی سے، ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس کو کھانا چاہیے. پھر بھی ہشام اپنے والد سے
ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ لا بأس بالیربوع، کہ چوہا کالو اس کے کوئی اشکال نہیں ہے. بلے عن عطاء انه قال في الذئب لا يؤكل ويربوع يؤكل. عطاء سے انہوں نے فتویٰ نقل کیا. یہ کیا ہے؟ عطاء الخراسانی یہ تابعین میں سے، اس نے کہا ہے کہ جو ذئب ہے، وولف ہے وہ نہیں کھایا جاتا، لیکن یربوع جو ہے کھایا جاتا ہے، اس کو کھانے کی اجازت ہے. اور اس طرح بہت سارے روایات یہ نقل کیے ہیں لوگوں نے. اچھا عزیزو، یہ کتاب ہے البیان فی المذہب الامام الشافعی، شافعی کے فقہ کے مطابق کتاب البیان، جلد نمبر 4، چھاپ دار المنہاج. لہذا فرمائیے صفحہ نمبر 503 میں یہاں پہ وَيَحِلُّ أَكْلُ يَرْبُوعِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ. شافعی صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ یربوع، وہ چھوٹا سا جو چوہا ہوتا ہے، اس کو کھانا جائز ہے، اور احمد نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ کالو بھائی. یہ فتویٰ ہے شیخ صالح فوزان کا. شیخ صالح فوزان سعودی عرب میں ہیئت کبار العلماء میں ان کا جو بڑا کمیشن ہے علماء فتویٰ کا، اس میں اس ممبر ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں جماعت عمریہ کے. اس سے استفتاء کیا گیا، فتویٰ پوچھا گیا کیا ہے. شیخ صالح عضو ہیئت کبار العلماء، ٹھیک ہے نا، آفیشل جو بادشاہ کی طرف سے جو بڑے علماء کا کمیشن ہے فتووں کا، یہی ہے یہ اس کا ممبر ہے. ما هو حکم اکل الجربوع البری علما بانه له ناب. جربوع، جو یربوع جس کو بھی بولتے ہیں، اس کے دانت بھی ہوتے ہیں. اس کا کیا ہے؟ دانت اس کے تیز ہوتے ہیں، بڑے، جیسے وحشی جانور کے ہوتے ہیں. اچھا، اس کو کہ فینگز جس کو انگلش میں بولتے ہیں نا، فینگز، اس کے فینگز ہوتے ہیں. اس کو کھانے کا کیا حکم ہے؟ پھر اس نے کہا کہ دوسرا سوال نمبر 2، بعض دوست کہ ہمارے دوست ہیں، وہ جاتے ہیں ایک حیوان جس کو ہم جربوع بولتے ہیں، اس کو وہ شکار کرتے ہیں، اس کو زندہ شکار کرتے ہیں. وَيَقُومُونَ بِكَسْرِ رِجْلِهِ وَهُوَ حَيٌّ. اور یہ چوہے کو پکڑتے ہیں تو وہ بھی زندہ ہے، تو اس کے ٹانگوں کو یہ توڑتے ہیں، چوہے کے ٹانگ کو کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں. وَمِن ثَمَّ يَضَعُونَهُ فِي الْكَرْتُونِ. اس کے بعد اس کو باکس میں، کارٹن میں، جو کاغذ کا کارٹن ہوتا ہے نا، اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو. جب میں نے پوچھا کہ کیوں اس کے پیر توڑتے ہو، تو اس نے کہا کہ تاکہ یہ ہمیں کیا بولتے ہیں اس کو، بائٹ نہ مارے، چک نہ مارے. بائٹ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اردو میں؟ بائٹ نہ مارے، یعنی دانت سے ہم پہ حملہ نہ کریں اور فرار نہ کریں. فرار کرتے ہیں بہت تیزی سے. فما حکم هذا الفعل، اس فعل کا کیا حکم ہے، کیا حسب؟ ہمیں فتویٰ دے دیں، افتونا ماجورین، ہمیں فتویٰ دے دو. تو وہ جو فتویٰ میں ملا تھا اس میں یہ حصہ جو تھا بلیک آؤٹ کیا گیا تھا، پتہ نہیں اس میں کیا تھا. لیکن جواب جو شیخ صالح فیضان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس چوہے کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لأنه من الطیبات، لا بأس بأكل الجربوع لأنه من الطیبات. یربوع کو کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ طیبات میں سے ہے. چوہا جو ہے طیبات میں سے. وهو لا يفترس فليس صید السباع. اور وہ ایسا حیوان نہیں ہے جو درندہ ہو، درندہ حیوان نہیں ہے، تو درندوں میں بھی اس کا شمار نہیں ہوتا. ولا يجوز كسر رجله وهي حي، لیکن اس کا پیر توڑنا حرام ہے. چوہے کا پیر توڑنا حرام ہے. اس کو پہلے ذبح کر دو یا قتل کر دو، پھر اس کے بعد اس کو پیر توڑ دو. لأن هذا فيه التعذيب، کیونکہ اس میں اس کو عذاب میں ہوتا ہے، اس میں درد ہوتا ہے. چوہے کا پیر نہ توڑو. ٹھیک ہے بھائی، یہ چوہے کا ہو گیا، جو پہاڑی جو چوہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اب